پہلے تو ایک مضمون عرض کر دوں جس کے لیے ہم سب پریشان رہتے ہیں جناب، وہ ہے وسوسہ۔ وسوسہ، یہ وسوسے آتے ہیں، پاکی ناپاکی کے آتے ہیں، رزق کے بارے میں وسوسے آتے ہیں، کفر کے وسوسے آتے ہیں، زنا کے وسوسے آتے ہیں، لڑنے کے وسوسے آتے ہیں، حرام کھانے کے وسوسے آتے ہیں، وضو کے وسوسے آتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھ رہے کہ پانی ہم ضائع کر رہے ہیں، اس کا گناہ مل رہا ہے، یہ نہیں کرتے خیال۔ میں ناپاک ہوں، میرے بھائی بکری کا تھن جتنی دفعہ دبائیں گے نا اتنی دفعہ جو ہے وہ قطرہ آئے گا۔ اسی طرح پیشاب کے قطروں کے لیے پریشان، اتنا آسان الحمدللہ 3 دن بعد مانی وسوسے ختم ہو گئے۔ میں پاک ہوں ناپاک ہوں، وسوسے نہ آ رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں، یار اتنا پانی ضائع کر دیا، بدن کو 10 بار دھو رہے ہیں، اس کی فکر نہیں۔ وسوسے کا یہ معاملہ ہے۔ ایک نوجوان ہمارے دوست اب تو دوسرے ملک میں ہیں، وہ موٹر سائیکل تک والدہ سے دھلاتے تھے، نلکے پر نل کا یہ جو ہوتا ہے نا دروازہ کھولنے کا اس کو بھی دھلوا دیتے ہیں۔ ناپاک ہے، اماں کیا کرے بیچاری، تھک گئی بیچاری، اب تو ماشاءاللہ لشوش۔ تو یہ وسوسے ہر ایک کو آتے ہیں، اس کو وسوسہ کہتے ہیں۔ زنا کے وسوسے آ رہے ہیں، گناہ نہیں ملے گا، اس وسوسے کے خیالات پکائے گناہ ملے گا، عمل کیا تو زنا کا گناہ ملے گا، وسوسے پر زنا کا گناہ نہیں ملے گا، نہ سوچنے کا گناہ ملے گا۔ وسوسہ کہتے ہیں آئے اور چلا جائے، بار بار جوانی برباد کر لے لیکن مزہ نہیں لے رہا، دل میں نہ عمل کر رہا ہے۔ جیسے ہم لوگ وضو ہیں، اس وقت با وضو ہیں، جب ہوا کھلے گی، جب ہم واش روم جائیں گے وضو ٹوٹ گیا۔ تو وسوسے آ رہے ہیں تو وسوسے سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا نا۔ تو یہ وسوسے ایسی چیز ہے، آپ اس طرح سمجھ لیں کہ ہم سپر ہائی وے پر جا رہے ہیں یا موٹر وے پہ جا رہے ہیں، تو موٹر وے پہ تو یہ نہیں ہوتا موٹر وے پر، لیکن یہاں ہائی وے پر یا نیشنل ہائی وے پر گدھا گاڑی بھی آ رہی ہے، اونٹ گاڑی بھی آ رہی ہے۔ ابھی مجھے نہیں پتا، پہلے میرپور خاص کا سنگل روڈ تھا، اونٹ گاڑی پر جو ہے اینٹیں جا رہی ہوتی تھیں، آگے ہے ہی نہیں لائٹ اس کے اندر، آگے جا رہے ہیں، رات کا اندھیرا ہے ہی نہیں، ایکسیڈنٹ ہوتے تھے۔ ٹرالی جا رہی ہے گنے کی، آگے کچھ ہے ہی نہیں، ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں۔ اب گزرتے ہوئے جو ہے نا وہ اونٹ گاڑی والے کو 10 جملے سنائے، دماغ خراب ہے، لائٹ پیچھے نہیں لگاتے ہو۔ اب اونٹ کی لائٹ کہاں سے آئے گی بھائی؟ اب ہم نے وقت ضائع کیا نا، تو ہم پہنچیں گے کب میرپور خاص؟ تو اسی طرح شیطان وسوسے ڈالتا ہے، تمہاری نماز قبول نہیں ہوئی، میں تیسری رکعت میں ہوں یا چوتھی رکعت میں ہوں، دل میں خیال کیا تیسری یا چوتھی، دل میں چوتھی، دڑ آ کے جس جگہ موقع تھا سلام پھیر لیا، اور اللہ کو تو پتا ہے اس نے 3 رکعت پڑھی ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ اب اس کی بات چلے گی، اس نے دل میں ارادہ ہوا 4 رکعت ہیں، اس کی ہو گئی۔ اب بار بار نیت کرتا ہوں منہ کعبے کی طرف، اور امام صاحب مولانا محمد کریم صاحب، اور یہ اتنا تب تک تو وہ پہلی صف میں چلے گئے، پہلی رکعت میں چلے گئے امام صاحب۔ نیت کرتا ہوں امام صاحب محمد کریم صاحب کے پیچھے، محمد کریم صاحب کی تو وضو ٹوٹ گیا، وہ تو نکل گئے، تو تیری نماز کا کیا ہوا پھر بھائی؟ دیکھیں غور کرنا، مغرب کی نماز پڑھنے آ رہا ہے، مغرب کی نیت کرتا ہوں 4 رکعت، اللہ اکبر، اب کیا نماز توڑے گا؟ نہیں۔ آپ کو تو معلوم ہے نا میں مغرب میں آیا ہوں، آسانی ہے یا نہیں بھائی؟ آپ کو تو معلوم ہے نا آپ مغرب کے لیے آئے، تو 4 کہہ دیا تو کیا فرق پڑ گیا؟ 2 سنت پڑھتے ہوئے نیت کرتا ہوں 2 فرض کی، تو کیا ہو گیا؟ آپ کو پتا ہے آپ سنت پڑھ رہے ہیں، عشاء کے بعد فرض ہو گیا، آپ سنت پڑھ رہے ہیں۔ خدا کی قسم پرچے لے لینا وہاں سے، 2 پرچے صرف، دعائیں دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھے خاصے لوگوں کو یہ مسئلہ ہے، یہ پاکی ناپاکی کا اچھے خاصے لوگوں کو مسئلہ ہے۔ جس کو پیشاب کے قطروں کا مسئلہ ہے وہ کیا کرے، استنجا کر لیا، وضو کرنے کے بعد قمیص اوپر کر کے پانی کے چھینٹے لگا دیں۔ اب دیکھتا ہوں کہاں سے وسوسہ آتا ہے۔ وسوسہ آئے گا کہ نہیں یار پانی ہے، اور جتنا دباتے جائیں گے پیشاب کا قطرہ آتا جائے گا۔ ضرورت کیا ہے وہ طریقہ پوچھ لیں، کیونکہ بچے بھی سنتے رہتے ہیں، بڑا آسان طریقہ ہے، وہ مائک بند کر کے پھر سنا بتا بھی دوں گا۔ ہم نے خود اپنے آپ کو پھنسایا ہوا ہے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص ہے، مجھے کافر ہونے کا وسوسہ آ رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا کافر کو کفر کا وسوسہ آتا ہے، زانی کو زنا کا وسوسہ آتا ہے، آپ کا ایمان پکا ہے اس لیے شیطان ڈاکے ڈال رہا ہے، گھبراؤ مت۔ دوسرے دن تیسرے دن حضرت مجھے تو کافر ہونا ہے، کہتے ہوں مارا ایک پٹاخ کر کے ہاتھ، کہیں اب کیا حال ہے؟ کب وسوسے غائب ہو گئے، ایک پٹاخ میں غائب ہو گئے۔ کتنے وسوسے، رشوت لینے کا وسوسہ آ رہا ہے، عمل نہیں کر رہا، گناہ نہیں ملے گا۔ اب سنیے مزیدار بات اور بھی ہے،
مشکات شریف حدیث پاک کی کتاب ہے نا، اس کی شرح مرکات شریف 11 جلدوں میں 11 والیومز میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ جب بھی کسی بڑے آدمی کے پاس جاتے ہو دنیاوی حساب سے، کتا بندھا ہوا ہے، کتا گھر پر بندھا ہوا نہیں، کھلا ہوا ہے، وہ بھاؤ کر رہا ہے، فارنر کا کتا، بھیڑیا نسل کا، تو سامنے والے کو کھا جائے، اب حالت خراب ہو گئی، اب کیا آپ اس سے الجھو گے، بھاؤ کرو گے کیا؟ وہ کہے گا یار باہر کیوں، اندر آ جانا، اپنا پارٹنر ہے آپ تو بھائی، ہماری طرح بھاؤ کر رہے ہیں۔ آپ کیا کریں گے؟ دوست کو فون کریں گے، انٹرکام کریں گے کہ بھائی یہ کتے کو ہٹاؤ تو میں آؤں نا، تو وہ کوڈ ورڈ کہے گا، ٹونی اور کچھ ہوش ہوش کر دے گا جو بھی، تو دم دبا کر کونے میں بیٹھ جائے گا۔ فرمایا اللہ بڑے ہیں، مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ بڑے ہیں، تو کتا بھی تو بڑا ہے شیطان، اسے متھے لگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو قرآن پاک میں اللہ نے سمجھایا، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، خلاص۔ یا حدیث پاک آمنت، بد نظری کرنے کا دل چاہ رہا ہے، فیس بک یوٹیوب کے گٹر لائن میں جانے کا دل کر رہا ہے، آمنت باللہ و رسولہ، اور آ پر پیش، سین پر پیش، شیطان بھاگ گیا۔ اللہم وجل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک، اے اللہ میرے وسوسوں کو اپنا خوف اور اپنی یاد بنا دے۔ اب سنیں مزیدار، اب آپ کا ایمان اور مضبوط ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ اللہ۔ اب دوسرا وسوسہ یہ ہوتا ہے کہ بزرگوں کے پاس جا کر ایمان میں ترقی ہو جاتی ہے، اور جب اپنے اپنے گھروں میں بال بچے کاروبار میں جاتا ہے تو پھر دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، آدمی سمجھتا ہے کہ میرا آنا جانا بیکار ہے۔ لہذا یہ واقعہ ایک حدیث کے اندر موجود ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مجھ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کیف انت یا حنظلہ، تمہارا کیا حال ہے؟ میں نے کہا کہ حضرت حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ رضی اللہ عنہ کبھی منافق ہو سکتے ہیں؟ جناب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا سبحان اللہ، یہ تعجب کا کلمہ ہوتا ہے، تم کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جنت اور دوزخ کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمیں ایسا یقین ہوتا ہے کہ ہم جنت اور دوزخ کو گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن جب ہم اپنے گھروں کو جاتے ہیں، اپنی بیوی، اپنے اولاد اور بیویوں اور مال متاع اور سامان کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو نسینا کثیرا، تو ہم سب بھول جاتے ہیں، دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں، یعنی ویسا ایمان نہیں رہتا جیسا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عطا ہوا۔ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں بھی اپنے کو ایسا ہی پاتا ہوں، اس کا مطلب میں بھی تو آپ جیسے کہہ رہے ہیں منافق ہو گیا ہے جی۔ لو بھائی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرما دیا کہ میرا بھی یہی حال ہے، بس دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ ہاں بھائی بخیر راغلے ہے نا جناب، اللہ اللہ۔ اور اپنا روحانی مرض اپنے معالج سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا، اب پتہ چلا اصلاح فرض ہے یا نہیں۔ قرآن پاک میں یزکیم ہے، اپنے چہرے پر ہم جاتے ہیں کہ ہمارا چہرہ چمکدار ہے، میں اپنی بات کرتا ہوں، میرا چہرہ تو چمکدار ہے مگر اندر پیٹ میں گو کی بھرمار ہے، اپنے کو نیک سمجھتے ہیں۔ اب پھر اصلاح کیسے کرائیں گے جب اپنے کو نیک سمجھیں گے؟ آئینے میں دیکھتے ہیں واہ میرا چہرہ کیا نور برس رہی ہے، تو نور تو سفید چمڑی پر ہے، نہیں، نور کا چمڑی سے تعلق ہی نہیں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھے نور کیا ہے؟ کالی چمڑی اجلا دل، اور منافق یہودی اجلی چمڑی ابھی بھی یہی ہے، اور دل میں کفر بھرا ہوا ہے، تو کسی قیمت لگی؟ کالے گورے سے قیمت نہیں لگتی۔ مسجد کا ساتھی دیکھ لے، باہر پنکھا چل رہا ہے، کوئی بیٹھا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں بیٹھا ہوا تو بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح کون کرا رہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے سب کا حق ادا کر دیا، ابو بکر کا حق اللہ ادا فرمائیں گے، ایسی شخصیت۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نے روحانی مرض پیش کیا۔ آج کل جلدی بتا دیتا ہوں، روحانی مرض اس کو کہتے ہیں جناب جو بندش ہو گئی، پیٹ میں گیس بھر گئی، ہماری روح اللہ کے پاس جائے گی، جسم یہاں رہے گا۔ روح کی بیماری کہتے ہیں کہ تکبر، غصہ، زبان کے 20 گنا، یہ ہے روح کی بیماریاں، اور اس کا علاج فرض ہے کسی اللہ والے ان کے غلام کے پاس۔ بار بار قرآن پاک کی آیتیں بتا رہا ہوں کہ کامیاب کون ہے دونوں جان میں،
جو اپنی اصلاح کرے. قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا. فلاح عربی زبان کا جامع لفظ جو آسمان زمین کی کامیابیاں پا گیا، نعمتیں پا گیا، جس نے اپنی اصلاح کرائی. نامراد ہوا وہ جس نے اپنی اصلاح نہیں کرائی جناب. تو یہ سب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ہرگز نفاق نہیں ہے، تم دونوں مومن ہو. مشکات شریف کے اندر، اور ایسا ہونا ہی چاہیے. کبھی کوئی حالت تو کبھی کوئی حالت. نبی کی صحبت میں کچھ اور کیفیت، کبھی کچھ درجے کی کمی. قسم ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا رہے ہیں، اگر تم لوگوں کا ہر وقت یہی حال رہے جیسا میری خدمت میں اور میری صحبت میں رہتا ہے، میری صحبت میں تمہارا ایمان یقین ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات، قیامت، جنت، دوزخ سب سامنے رہتا ہے. اتنا یقین اگر ہر وقت رہے تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ تمہارے بچھونے پر، تمہارے گلیوں میں جہاں سے تم گزرو گے، فرشتے تم سے آ کے مصافحہ کریں گے، ہاتھ ملائیں گے. پھر یہ بیوی کا، ماں باپ کا، پیٹ کا معاملہ یہ کیسے ہوگا؟ صحابہ دیکھ لوں نہیں، صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین جنگل سے گزر رہے تھے جہاد کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں. تو ایک تالاب چھوٹا سا ملا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھئی پیاس اپنی بجھاؤ، وضو کر کے نماز کی تیاری کرو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو بھیڑیے بھی یہاں ہوتے ہیں، اور انہوں نے منہ ڈال دیا ہوگا. تو کہا امیر المومنین رضی اللہ عنہ، اس میں تو بھیڑیے نے منہ ڈال دیا ہوگا، کسی خطرناک جانور نے منہ ڈال دیا ہوگا. تو حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا نہیں؟ کہ چلو وضو کرو. سب نے وضو کر لیا، وسوسہ غائب. میرے پیارے شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ 21 سال وسوسے آئے. علاج کیسے وہ پتا ہے؟ حج پر تھے تو باب ندوہ کے باہر جگہ ملی حضرت کو، حضرت شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حرم سے باہر جگہ ملی. حرم ہی ہوتا ہے، کاؤنٹ حرم ہوتا ہے. تو وہاں سے جو ہے نا کوئی بات میں پتا چلا خاتون گزر رہی تھی، اس کے بعد زمزم تھیلی میں تھا، بڑی سی تھیلی لالچ میں بھر دی، اور اس کے بعد وہ تھیلی ٹوٹ گئی، گر گئی. بڑی تھیلی تھی، اور دائیں بائیں واش روم تھے، سامنے وضو خانہ. سارا آ کر پانی لگ گیا حضرت شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، ہمارے حضرت کو اور کو بھی لگ گیا. تو عصر نماز ختم ہوئی تو ہمارے حضرت نے کہا حضرت میری نماز نہیں ہوئی، میں غسل کر کے صاف کپڑے پہن کے نماز پڑھتا ہوں. حضرت شاہ نے فرمایا کیوں؟ کہا حضرت پانی سے گٹر اور یہ سب پانی. اچھا آپ اللہ کی قسم کھا سکتے ہو پانی ناپاک ہے؟ کھا سکتا ہے کوئی قسم؟ تو حضرت میں قسم کیسے کھاؤں گا؟ چلیے یہیں بیٹھے رہیے، کوئی کپڑے آپ کے ناپاک نہیں ہوئے. حضرت فرماتے ہیں سارا وسوسے ختم ہو گیا، خلاص. ارے ہمت کریں یار، کیا وسوسوں کے اندر پڑے ہوئے. وہ خدا کی قسم کھا کر حضرت مجدد نے فرمایا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے وسوسے کا. ایک ہی علاج ہے عدم التفات، دھیان نہیں کرو. ہائی وے پر سوراب کوٹ پہ ہی دیکھ لو نا کیا حالت ہوتی ہے آج کل، کتنا ٹریفک جام ہوتا ہے. رانگ سائڈ سے کتنے آ رہے ہیں، سب سے گدھے گاڑی سے اڑے کدھر آتا ہے تم، رانگ سائڈ آ رہا ہے، گاڑی ہٹو، اس میں بریک توڑی ہے گدھا میں. وہ عورت جو ہے نا، وہ اب بتاؤ جوڑیا بازار میں گاڑی گاڑیاں کتنی ہوتی ہیں. ایک صاحب گدھا گاڑی چلا رہے تھے، جوڑیا آستے 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 آگے، اس نے بریک مار دیا، عورت نے چلا رہی تھی گاڑی. ہے جی مرد عورت برابر ہے، تو ٹائر چینج کرنا خود، اسٹیپنی تو لگا، چل ایک بولٹ کھول کے دکھا دے ذرا. ویسے ایکسکیوز می، ارے کتنی طلاقیں ہوئی ہیں صرف اور صرف ڈرائیونگ کی وجہ سے. ابھی موقع نہیں اس ڈرائیونگ کے بارے میں بات کرنا، بیان لے سکتے ہیں آپ کل آ کر. تو خاتون جو ہے وہ اس نے وہ روکا ڈز کر کے ٹکرا گیا. خاتون اتری کو یو نان سینس، تمہاری عقل نہیں ہے، تم نے ایکسیڈنٹ کر دیا ہے. کہ میزم زیادہ ٹرٹر مت کرو، تمہارے پاس کورولا ہے، ہمارے پاس کھوتا کرولا ہے، یہ بریک تھوڑی ہوتا ہے. وہ لگ گیا تم کیوں آیا اس گلی کے اندر؟ خاتون نے شور شروع کر دیا کہ میڈم چپ ہو جاؤ، یہ ہمارا گدھا خطرناک ہے. بس جو ہے نا بات سمجھ میں آ رہی. تو بھائی یہ تو اس کا علاج ایک ہی ہے کہ دھیان نہیں دینا ہے. کتا بھونک رہا ہے، بھونکنے دو. ابھی کتا بھونکے گا تو اندر آ سکتا ہے کیا؟ تو شیطان بھی بڑا کتا ہے. اللہ اللہ. اس کی شرح میں کہ فرشتہ کے مصافحہ کرتے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو بیان کیا کہ اگر ایسی حالت رہے گی تو فرشتے تم سے تمہارے بچھونوں پر اور تمہاری گلیوں میں مصافحہ کرنے لگیں گے، تو پھر کیا حال ہوگا؟
مطلب یہ کہ پھر تم دنیا کے کام کے نہیں رہو گے، سارا نظام عالم معطل ہو جائے گا. لہذا یہ تبدیلی جو میرے پاس سے جا کر بال بچوں میں ہوتی ہے، اس کی وجہ سے تم لوگ منافق نہیں ہو. یعنی جس وقت تمہارے قلب پر اللہ تعالیٰ کی حضوری کا غلبہ ہو، نبی کے صحبت سے یا نبی کے غلام کسی اللہ کے ولی کے صحبت سے ہو، تو اس وقت اللہ کے حقوق ادا کرنے کی تمہاری قابلیت بڑھ جاتی ہے اور مجلسوں میں بڑھ جاتی ہے دل کی کیفیت. اور جب اس میں کچھ کمی آ جائے تو بال بچوں کی حقوق ادا کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے. جائز حقوق واجب اپنا اللہ کو معاف کر دیں گے، فرض واجب نہیں. ذرا زکوٰۃ نہیں دی وہ معاف نہیں ہوگا، بندے کا حق اللہ معاف نہیں فرمائیں گے. جناب اللہ اللہ، مگر ہر وقت وہی حالت ہو تو تم اللہ تعالی حقوق تو ادا کر لو گے، لیکن بال بچوں کے لیے روٹی کی فکر، بال بچوں کے لیے دکان کھولنا مشکل معلوم ہو جائے گا. یہ ہے اعتدال. اس لیے جن لوگوں کے اوپر بال بچوں کے حقوق کی ذمہ داری نہیں، وہ مجذوب ہو گئے اور ان سے ایسا جملہ نکلا کہ پھانسی پر پہنچ گئے کہ رات دن وہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، یہ جاؤ، وہ نہیں تھا.